وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15. آج کا موضوع کیا ہم دائمی ذاکر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا. سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جو پاک ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ ہے اور بنیادی مضامین ہیں. انسان کی فلاح کی آیت ہے اور بہت زیادہ اس کی ہمیں سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہماری کامیابی یا ناکامی کس چیز میں ہے، اس کا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے. یہ تو ہم نے خود اپنے لیے کچھ جھوٹی اختراعات کی ہوئی ہیں، اور جو اختراع کرے گا اللہ پہ یا اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہے جھوٹا اس شخص سے، یعنی وہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے جو اللہ پہ افتراء کرتا ہے. کامیابی کے بارے میں، فلاح کے بارے میں ہم نے جو تصورات قائم کیے ہوئے ہیں وہ ہماری افتراء ہے اللہ پہ، یعنی اللہ پر ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں. عمل نہیں کریں گے وہ ہماری بخشش کر دے گا. یہ ہمارا ایک ہے نا تصور. زبانی کلمہ پڑھ لیں گے، اس کے تقاضے پر عمل نہیں کریں گے، پھر بھی رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیں گے یا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اسی حالت میں مر جائیں گے، پھر بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں، یہ افتراعات ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو علم ہے، جو حقیقت ہے وہ قرآن میں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. قرآن اور حدیث یہ علم کا منبع ہے، یہ علم کا ذریعہ ہے. اس کی بنیاد پر جو آپ تصور قائم کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. اس سے ہٹ کے اگر آپ اپنے آپ سے کچھ افسانے بنا لیں تو وہ پھر غلط ہیں. وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ. یہ مشرکین ایسا کرتے تھے نا، قل ہاتوا برہانکم، یا یہود و نصارہ بھی ایسا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا یہ فرمایا ہے کہ تم لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہود و نصارہ نے بھی افتراء کر لیا تھا. وہ تو ان کا افتراء تو بالکل ایسا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یا یہودی جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہ افتراء ہے سامنے کرام. اور یہ افتراعات سے یعنی ہم بھی بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے بھی افتراء کر لیا ہے کہ بھئی ایسا ہوگا
اور ایسا ہوگا۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کیسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معلومات ہیں وہ تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں فلاح کے لیے تزکیہ کا فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک شرط قرار دیتا ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں جو ہمارے اب جو سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 14 سے اور آخر تک 19 نمبر تک، اس میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے، اور پھر اس میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ مضمون صرف قرآن کا نہیں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، آیت نمبر 18، صحف ابراہیم و موسیٰ، آیت نمبر 19۔ یہ کوئی نیا مضمون نہیں ہے، یہ فلاح کے بارے میں جو مضمون ہے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو جو پرانے صحیفے ہیں ابراہیم و موسیٰ کے ان میں بھی یہی بات ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی، اس کا جو طریقہ کار ہے یا ان کی جو شرائط ہیں کامیابی کی اور ناکامی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے مقرر کر دی ہیں۔ مثال کے طور پہ شرک ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ شرک کسی نے کیا تو سارے پیغمبروں کا یہ بالاتفاق ان تمام پیغمبروں کو یعنی شرک جو ہے وہ بہت ظلم عظیم ہے، ان شرک لظلم عظیم، اور اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہی اصول۔ کامیابی کا بھی کیا اصول ہے؟ وہ یہی اصول ہے جو ابھی بیان ہو رہا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ زور دے کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ فلاح کی قد افلح من تزکا، یہ تو پرانی بات ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ فلاح وہ لوگ پائے گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی۔ بہرحال آج جو ہے جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اب یہ تزکیے کی جو آیت نمبر 15 ہے نا، ذکر اسم ربہ فصلی، اس میں یعنی تزکیہ جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور تزکیے کے ذیل میں کون سے اعمال کرے گا اس کا اب تذکرہ ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر کیا ہے رب کے، یعنی پہلے تو آپ ذکر کو جان لیں کہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یعنی جب یہ جوان ہو جاتا ہے اور ذمہ دار ہو جاتا ہے، عقل اس کی پوری ہو جاتی ہے، اس کے پاس ایک تو اپنا دماغ ہوتا ہے، اور پھر اس کے پاس اپنا نفس ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ دو ذکر کرے گا، یعنی اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو یہ دنیا کو یاد کرے اور یا یہ اللہ کو یاد کرے۔ دنیا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا رخ دنیا کی طرف کر لے، اور جیسا کہ آیت میں اس کے بعد جو آیت ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخر، تو یہ دنیا کی زندگی کو دیکھیں میں دوبارہ یہ مضمون کہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں یہ مضمون آپ کو ادا کر دوں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب جوان ہو جاتا ہے اور اس پہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہو جاتی ہیں، تو اب اس کے سامنے دو راستے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دے اور دنیا کی طرف رخ کر کے یہ اپنی زندگی بسر کرے، اور دنیا ہی کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے اور اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھے،
کیا مطلب؟ کہ یہ دنیا کو ترجیح دے دے۔ دیکھیں آیات قرآنی کے حساب سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے معنی مختلف لوگوں نے مختلف لیے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو یا تو یہ ترجیح دے گا دنیا کی زندگی کو، یا یہ ترجیح دے گا آخرت کو، اخروی زندگی کو۔ اگر اس نے اخروی زندگی کو ترجیح دے دی یا فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے لیے جینا ہے، اپنی فلاح پانی ہے، تو اب یہ آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت کو دنیا پر مقدم رکھے گا، اخروی مفادات کو دنیاوی مفادات پر مقدم رکھے گا، اور یہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے گا، اللہ کی طرف رخ کر کے جو کہ اس کا مقصود، محبوب، مطلوب ہے حقیقی، اس کے طرف رخ کرے گا، اور زندگی اور موت اپنے یعنی اللہ کے لیے گزارے گا، یعنی اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے لیے وقف کر دے گا۔ اور وہ جو آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر لازماً اس کی ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی بن جائے گی۔ اگر دنیا کی زندگی اس کی ترجیح بن جائے تو اب یاد الہی سے اس کا دل پاک ہو جائے گا، اور اگر یہ اخروی زندگی کو ترجیح دے دے تو یہ دنیا کی یاد سے اس کا دل خالی ہو جائے گا۔ اگر یہ اللہ کے راستے پر چلے گا تو اس کا دل پاک بھی ہو جائے گا اور دنیا کی یاد سے اس کا دل خالی ہو جائے گا، اور پھر اس کا تزکیہ بھی ہو جائے گا، یعنی اس کا یہ، کیونکہ جو اخروی اگر آپ آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں تو اور صحیح راستے پر چلتے ہیں، جس کی میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں ایک مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، جب آپ آخرت کا سفر شروع کرتے ہیں، زندگی کا آغاز کرنے کے بعد، یعنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد، اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے جب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کے تزکیے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ تائب ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف آپ نے رجوع کر لیا ہے، تو آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، اگر ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال آپ پاک ہو گئے، یعنی آپ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ اب جو اللہ کے راستے پر چلے گا اس کا جو آئینہ قلب ہے وہ بھی روز بروز جو ہے صاف سے شفاف تر ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال تو یہاں یہ ذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا۔ دیکھیں رب کا نام جو ہے یعنی جو یہاں مراد ہے کہ دل و جان سے وہ رب کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ دیکھیں اصل اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب قرار دے دیں، اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے مطابق، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں۔ اس کے بعد اب جو بھی زندگی گزاریں گے یہ ذکر الہی میں گزر ہوگی آپ کی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا یعنی ذکر الگ کوئی چیز ہے جو کہ تسبیحات پہ کی جاتی ہے یا کسی اور طریقے سے، تو میں کسی بھی طریقے کا منکر نہیں ہوں ذکر کے، لیکن حقیقی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کر کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں۔ اب جو زندگی آپ کی گزرے گی یہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی، یہ حقیقی ذکر ہے، یہ اصل یاد ہے اللہ کی۔ اگر آپ کی زبان یعنی بول نہیں سکتی، مثال کے طور پہ آپ گونگے ہیں اور یعنی نہیں کر سکتے
ذکر تسبیح نہیں کر سکتے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ کا تو یعنی رخ ٹھیک ہو گیا ہے، سمت، یعنی اگر آپ کی سمت درست ہے اور سمت اللہ کی طرف ہے تو پھر آپ ذاکر ہیں، حقیقی ذاکر ہیں۔ یہ سارے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی یاد، اور یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ مومن کا جو مقصود چونکہ اللہ ہوتا ہے، منزل اللہ ہوتی ہے اس کی، اب اس کا یعنی ہر کام میں للہیت آ جائے گی اور ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ہمیں تاکید کی ہے نا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف یعنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزارنے لگے، اب بھلے آپ دنیا کے کام کرتے رہیں، اس میں آپ کاروبار کریں، اس میں آپ کھائیں پئیں سوئیں جاگیں، یہ سارے کام جو ہے یہ ذکر الہی میں ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی یاد میں ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ذکر کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں، اصل چیز جو ہے وہ سمت ہے۔ اگر آپ کی سمت غلط ہے، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو پھر لازماً لا محالہ آپ کی سمت جو ہے وہ پھر ظاہر کی طرف ہوگی۔ دیکھیں یہ دو ہی چیزیں ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم اللہ کی یاد نہیں کرتے، نماز حقیقی نہیں پڑھتے اور تم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہو۔ دیکھیں یہاں متضاد چیزیں آ رہی ہیں، ذرا بڑا دلچسپ مضمون ہے، اگر آپ یعنی مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہیں تو بڑا دلچسپ، یہ دو آیات اور یہ دونوں ایک دوسرے کا تضاد ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ کی زندگی کی سمت ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے اب غافل ہو گیا۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنا زندگی کا رخ میرے خیال سے آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، مجھے یقین ہے کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی یعنی آپ کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہوگی، جیسا کہ آج کل ہے ہمارا، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، جو مرض ہے وہ تو ہے، جو کینسر ہمیں لاحق ہے وہ تو ہے، لیکن جس نے اپنا رخ اللہ سے ہٹا کے، جس نے اپنی توجہ اللہ سے ہٹا کے ظاہر دنیا کی طرف کر لی، اور آج ایسا ہی ہے سامنے کرام، میں یہاں رکوں گا تھوڑا سا، آج ایسے ہی آپ دیکھ لیں گھر میں جو خاتون خانہ ہیں میاں بیوی، ان کا رخ ظاہر ہے اور یہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے اپنی خواہشات کے تحت سلوک کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ میں اس لیے بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ میاں بیوی کی بات جو کرتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو میرے یعنی جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کی اکثریت والدین پہ مشتمل ہے، وہ میاں بیوی ہیں، اگر نہیں ہے آج نہیں ہے تو کل ہو جائیں گے، مثال کے طور پہ۔ اب میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، اور یہ تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں جس کا رخ بھی اللہ تعالیٰ سے ہٹ گیا وہ زندگی کے ہر معاملے میں تجاوز کرے گا، یعنی قرآن کی زبان میں ہے کہ یعنی حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، من اعتدا کے الفاظ ہیں سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ ذکر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یا تو ہم اللہ کے نام کی یاد، اپنے رب کے نام کی یاد کر رہے ہیں اور نماز حقیقی پڑھ رہے ہیں، اس نماز کی بھی میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، اور یہ اگر میں مضمون کو سمیٹوں اور اس کا خلاصہ بیان کروں،
اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اپنا حال تو آپ خود بہتر جانتے ہیں، اپنا احتساب کیجئے، اپنی سوچوں کو دیکھیے، اپنی زندگی کی فیصلوں کو دیکھیے اور آپ اپنی روش کو دیکھیے۔ اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دے دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ آج عام طور پہ یہ مسئلہ ہے سامنے کرام، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، عام طور پہ ہمارا جو امت مسلمہ ہے اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اس نے ظاہر کو ترجیح دے دی ہے۔ ایک ملک کوئی ایسا مجھے بتا دیں کہ اس میں مسلمان موجود ہو اور ان کی ایک جماعت ہو اور ان کا ایک امیر ہو، آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ 1.25 ارب تقریباً جو مسلمان ہیں، 1.25 ارب یعنی 130 کروڑ ہیں یا 125 کروڑ ہیں، اس میں آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ بھئی یہ ہے، دیکھو وہاں پہ مسلمان موجود ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک امیر ہے اور ان کی منزل اللہ ہے، انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دے دی بلکہ آخرت کو، اللہ کو ترجیح دی ہے، آخرت کو دنیا پر انہوں نے ترجیح دے دی ہے۔ دیکھو وہ ملک ہے، دیکھو وہ لوگ ہیں۔ نہیں بتا سکتے آپ، نہیں ہیں مسلمان من حیث الجماعت، آج اس کا وجود نہیں ہے۔ اس بات کو تو ذرا آپ محسوس کریں نا، انفرادی طور پہ مسلمان ہیں لیکن اللہ کا یعنی اللہ کی رحمت، ید اللہ علی الجماع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاع، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، جماعت امیر کے بغیر ہو نہیں سکتی اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج وہ حال ہے کہ ہماری تو کوئی نہ جماعت ہے، نہ کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ امیر نہیں ہے تو اطاعت کس کی ہوگی؟ تو بہرحال یہ دیکھیں ساری باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اصل میں یہاں رک اس لیے گیا ہوں کہ یہ فلاح انسانیت کی بات ہو رہی ہے اور فرد کی فلاح کی بات ہو رہی ہے کہ کون سے افراد کامیاب ہیں، کون سا انسان کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا قولاً اور عملاً، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیا۔ اب دیکھیں رب کے نام کا جہاں تک تصور ہے کہ تسبیحات ہیں، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ تسبیح کیا تسبیح ہوگی، یا اس انسان کی تسبیح کیا تسبیح ہوگی جو دل میں تو ہائے دنیا کر رہا ہے اور زبان سے تو اللہ 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 کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں میں ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ کی منزل ہے اسلام آباد اور بہت ضروری کام ہے آپ کا، اور آپ غلط گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، سوات کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں تو اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اور جب آپ سے کنڈکٹر پوچھتا ہے نا کہ بھئی وہ یعنی عملی طور پہ اگر دیکھیں کہ ہم دنیا کی گاڑی میں سوار ہیں اور دنیا کی گاڑی میں قصداً عمدن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی یا بھول ہو گئی، قصداً عمدن دنیا کو اپنی منزل بنا کے دنیا ہی کی طرف رخ کر کے دنیا کی گاڑی میں، اور دنیا کی جو گاڑی ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کہاں لے جائے گی۔ اگر آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ تو آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی، خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں، یہ اس کی میں ابھی تشریح نہیں کر رہا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دنیا تو اچھی گزر جائے گی اگر ہم اللہ کی یہ نہیں، یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن عملی طور پہ ہمارا یہ یقین یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ چلو دنیا میں چند دن تو آرام و سکون سے گزار لیں گے. نہیں، آپ کی قسمت میں اب سکون نہیں ہوگا. دولت ہوگی، بظاہر عیش و عشرت ہوگی، وہ آپ دیکھ لیں عیش و عشرت آپ کس کو کہتے ہیں، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کا دل جو ہے چونکہ یاد الہی اس میں نہیں ہے، لہٰذا وہ سکون سے خالی ہوگا. آپ کا دل، آپ کو دلی خوشی مل نہیں سکتی، دلی اطمینان، دلی خوشی آپ کو نہیں مل سکتی. تو بہرحال یہ جو ذکر اسم ربہ فصلی، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام کی یاد، اس کی جہاں یعنی ہماری تصوف کی اصطلاحات میں اپنا اسم ذات کا وہ ہے ایک تصور، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کی نام کی یاد سے پہلے اپنا رخ زندگی کا ایک تعین قصداً عمداً بہت زیادہ ضروری ہے. اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیجئے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیجئے اور اللہ کے راستے پر چل پڑیے. اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے بار بار. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سراپا ذاکر ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں یعنی بلا کم و کاست میں یہ بات کروں. آپ اب ذاکر ہیں، اللہ کی نام کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے نام ہی، اللہ کا نام ہی آپ کے دل میں نقش ہے، آپ کا دل ذکر کر رہا ہے، آپ کا رواں رواں جو ہے وہ ذاکر بن گیا. یہ بڑی قیمتی بات ہے. اگر آپ دیکھیں، میں قیمتی بات تو بار بار کرنی چاہیے، میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، ذاکر اگر آپ بننا چاہتے ہیں، ذکر حقیقی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے رخ زندگی پر غور کیجئے، اپنے زندگی کے مقصود کا تعین کیجئے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیجئے، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، مقامی طور پر ایک نگران کا انتخاب کریں اور اللہ کے راستے پر چلیں نہیں بلکہ دوڑیں. اب رواں رواں آپ کا ذکر کر رہا ہے، زبان خاموش ہے لیکن رواں رواں جو ہے آپ کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. فصلی کا مطلب یہ ہے کہ سامعین کرام دیکھیں، یعنی نماز اصل میں عبادت ہے، اور یہ میں آپ کو یعنی وہ آیت بتاتا ہوں، یعنی بتا بھی چکا ہوں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کائنات میں ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. میری اس تشریح کو یاد کریں. پھر قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو در حقیقت دیکھیں نماز حقیقی کیا ہے. حقیقی نماز یہ ہے، وہی بات ہے کہ آپ اپنے رخ جو ہے اللہ کی طرف کر لیں، اپنی سمت اللہ کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیں، اللہ کی طرف رخ پھیر دیں اپنی زندگی کا. اب اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا. اب آپ کے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے، آپ 24 گھنٹے ذاکر ہیں اور 24 گھنٹے پھر نماز ہے آپ کی، یعنی نماز حقیقی ہے یہ. تو نماز حقیقی یعنی وہ شخص کیا نماز پڑھے گا جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے، جو خواہشات نفس کا غلام ہے، اس کی نماز کیا نماز ہے؟ وہ تو ساری جھوٹ ہے، جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. جو شخص جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، جس کی ترجیح دنیا ہے اور جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اس کی نماز جو ہے وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کا. آپ ہر جو تسبیح کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، اس کا آپ جواب دیتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا جواب یہی ہے نا، تو وہ سارا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں یعنی تاکید ہے نا کہ آپ نماز کا جواب دو، تو وہ سارا آپ جھوٹا جواب دے رہے ہیں. پھر آپ جب مسجد آ کے نیت باندھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے
اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ کا رخ تو دنیا کی طرف ہے، آپ تو دنیا کے بندے ہیں، آپ تو اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ آپ نے تو اپنا سر خواہشات نفس کے سامنے جھکایا ہوا ہے۔ تو یہ سارا رکوع اور سجود جو ہے آپ کا جھوٹ ہے۔ جو آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جو سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی جھوٹ ہے۔ سارا جھوٹ ہے، پھر نماز جھوٹ بن جاتی ہے۔ یعنی عملی طور پہ جب آپ اپنے آپ کو بڑا کر کے اپنے خیال کو ترجیح دے دیتے ہیں اور دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیتے ہیں، تو باقی ماندہ جو رہ جاتا ہے وہ ایک جھوٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، منزل اللہ ہے، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، اب 24 گھنٹے آپ کی نماز میں گزریں گے۔ سبحان اللہ، نماز آپ کی سچ ثابت ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی یاد میں ہیں۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہے، آپ نے تو اللہ کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھا شخص ہے وہ۔ اور وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ کی ترجیح جو ہے دنیا کی زندگی ہے، جیسا کہ آج ہے ہماری سامنے کرام۔ دیکھ لیں آپ، میں تو زیادہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ترجیح تو پھر آپ نہ اللہ کے نام کی یاد جو ہے وہ سچ کر رہے ہیں، آپ جو تسبیحات کر رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے۔ حقیقی نماز پڑھنی چاہیے، حقیقی یاد کرنی چاہیے، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر دینا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ سنا دیں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، and mentions the name of his Lord and prays۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔